السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 مئی 2022 کو دلی ہائی کورٹ نے مرکز نظام الدین کے سلسلے میں ایک انٹریم آدیش پاس کیا کہ جن شرائط کی بنیاد پر رمضان میں مرکز نظام الدین میں نماز ہوتی رہی، انہی شرائط کی بنیاد پر اب نماز ہوتی رہے گی 14 اکتوبر تک، اور 14 اکتوبر کو پھر سنوائی ہوگی۔ یعنی اور اس کے بعد جو زینہ وغیرہ پر ہے وہاں CCTV کیمرہ لگایا جا رہا ہے، اور کورونا کی گائیڈ لائن کو خیال کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ پر وہاں نماز ہوگی۔ کوئی بھی تبلیغی سرگرمیاں 14 اکتوبر تک نظام الدین میں نہیں ہوگی۔ یہ انٹریم آدیش دلی ہائی کورٹ نے 1 مئی 2022 کو پاس کیا ہے۔ تو لیکن سوال یہاں دو پیدا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں اور سعد کاندھلوی کے ماننے والے سوشل میڈیا پر ویڈیوز ڈال رہے ہیں کہ مولانا سعد کاندھلوی صاحب نظام الدین مرکز کے اندر تراویح پڑھا رہے ہیں، جبکہ ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کا آدیش ہے کہ یہ بنگلے والی مسجد میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ثبوت سے خرد برد کریں گے، ایویڈنس کو، شواہد کو نشٹ کریں گے، برباد کریں گے، لہذا ان پر آنے کی پابندی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی اگر غلط کام کرتا ہے، حکومت یا قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کو پولیس اریسٹ کرتی ہے۔ تو یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہ حکومت کی اور عدالت کی دونوں کی خلاف ورزی سعد کاندھلوی صاحب کرتے ہیں، تو ان کو پولیس گرفتار نہیں کر رہی ہے۔ کیا ان کا مولانا سعد کاندھلوی کی کرامت ہے؟ یہ پولیس کو نظر نہیں آ رہے ہیں، یا کوئی اور معاملہ ہے جو آگے چل کے امت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا؟ جیسے 14 مارچ 2020 کو دلی سرکار نے کہا تھا کہ 50 آدمی سے زیادہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے، لیکن وہی نظام الدین میں 2500 آدمی اکٹھا تھے، بغل میں تھانہ تھا، تو تھانے والوں نے ان کو دیکھ نہیں پائے کہ 2500 آدمی اکٹھا ہیں، اور ان کو روکتے، اکٹھا نہ ہوتے۔ کیا مولانا سعد صاحب کی وہ کرامت تھی جس کی وجہ سے وہ 2500 آدمی نظر نہیں آ رہے تھے، اور بعد میں وہی کرامت امت مسلمہ کے لیے سردرد ہوئی کہ تبلیغی جماعت والے ہندوستان کے اندر کورونا پھیلانے والے ہیں، اور تبلیغی جماعت کی بحاف پر پورے مسلمانوں کو پریشان کیا گیا؟ کیا اسی طریقے کی کرامت اس وقت بھی چل رہی ہے کہ یہ ہائی کورٹ اور حکومت کے قانونوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور پولیس بغل میں ہے، ان کو پکڑ نہیں پا رہی اور دیکھ نہیں پا رہی ہے؟ کیا 31 مارچ 2020 کی طرح کوئی نیا یہ امت کے لیے سردرد بننے جا رہے ہیں؟ تو یہ جو حکومت اور عدالت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو کیا ان کی کرامت ہے، پولیس دیکھ نہیں پا رہی ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے جو آگے چل کے امت مسلمہ کے لیے پریشانی بنے گی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں خانہ کعبہ مسجد نبی کے بعد تیسرا مقدس اور محترم جگہ نظام الدین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 جگہیں دنیا میں سب سے مقدس اور معتبر ہے: خانہ کعبہ، مسجد نبی اور بیت المقدس۔ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ، مسجد نبی میں 50,000، بیت المقدس میں 25,000 یا 50,000، جو بھی علماء بتائیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرکز نظام الدین میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ عام مسجدوں کتنا ہے، یا عام مسجدوں سے زیادہ ہے؟ یہ سوال سعدیانی علماء سے ہے، وہ بتا دیں۔ اگر عام مسجدوں کتنا ہے تو لوگ اپنے مسجدوں میں نماز پڑھیں گے، اور اگر عام مسجدوں سے زیادہ ہے تو ظاہر ہے اس میں بھیڑ ہوگی۔ تو سعدیانی علماء سے سوال ہے کہ نظام الدین میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ جو 1 مئی 2022 کو دلی ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ نماز کے لیے 4 منزلہ اور گراؤنڈ فلور یہ کھلا رہے گا،
لیکن دینی تبلیغی کوئی سرگرمی نہیں ہوگی تو اب نظام الدین میں نماز پڑھنے کا ثواب عام مسجدوں کتنا ہے یا زیادہ ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ان کا کرامت ہے کہ حکومت اور عدالت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو یہ پولیس کو نظر نہیں آ رہے ہیں، یا کوئی اور معاملہ ہے جو امت کے لیے سردرد بنے گا؟ یہ دو سوال سعدیانیوں سے مہربانی کر کے اس کو بتائیں، فقط والسلام۔